إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اس وقت ہمارا ملک پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. مثلا کوئی کہتا ہے کہ ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلا کبھی نہیں آیا کہ پاکستان اتنے بدترین حالات سے دوچار ہو جہاں اقتصادی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، سیاسی ہر طریقے سے تباہی بربادی نظر آ رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ بالکل وہی سچویشن ہے جو 1971 کی سچویشن تھی اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے سامنے سے دوبارہ ہونے سے بچائے جو 1971 میں ہوا. غرض یہ ہے کہ مختلف قسم کی باتیں ہیں اور جب بھی کسی مجلس میں کسی محفل میں بیٹھے تو رونا ہی رونا ہے. پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں یہ ہو گیا. ان ساری باتوں سے دو چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. ایک چیز تو یہ بڑھتی جا رہی ہے کہ مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں تو لوگوں کو امید دینی چاہیے، ہمیں تو لوگوں کو ایسی باتوں کی طرف لانا چاہیے کہ دوبارہ ان کے اندر جینے کی رمق پیدا ہو، کچھ بہتری کی کوشش ہو اور ایک امید ہو تاکہ وہ آگے کی طرف بڑھیں، بلکہ ہم اور مایوسی کے دلدل میں گرتے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں. اس کا نتیجہ دوسری چیز یہ نکلی کہ آج اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جتنی نفرت ہمیں اپنے ملک پاکستان سے ہے شاید امریکہ سے بھی نہ ہو اور اسرائیل سے بھی نہ ہو. اپنے حکمرانوں کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا، جو بھی ارباب اقتدار ہے، ارباب اختیار ہے، ان کے بارے میں بدگمانی، غیبتیں، تہمت، چغلیاں کرنا، اور کس بات کے اوپر جو ہمیں سوشل میڈیا پہ بتایا دکھایا جا رہا ہوتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے. اس وقت تو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. جس کا زور چلتا ہے وہ بات کہہ دیتا ہے اور ہم سوائے سوشل میڈیا اور اس طرح کے میڈیا کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذرائع تو ہوتے نہیں ہیں کہ جس سے ہم تصدیق کر سکیں. تو لہٰذا ہر شخص جو ہے اس مایوسی کے اندر اور مایوسی میں بڑھتا جا رہا ہے اور ہم سب مایوسی میں بڑھتے جا رہے ہیں. ورنہ اگر میں ابھی موقع نہیں ہے کوئی سیاسی تقریر کا
ہمارے پاس بہت مثبت چیزیں بھی ہیں جن کی بنا پہ ہم آگے کی طرف دیکھ اور سوچ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہم سب پریشان ہیں. اب اس ساری صورتحال میں کیا جائے؟ کیا وہ جائے جو صحابہ کا طرز عمل تھا. وہ طرز عمل نہ آج ہماری انفرادی زندگی میں ہے، نہ وہ طرز عمل ہماری اجتماعی زندگی میں. صحابہ کے اندر مختلف قسم کی صفات تھیں. کوئی سیف من سیوف اللہ تھا، کوئی سیف من سیوف اللہ تھا، کوئی امین الامہ تھا، کوئی صدیق تھا، کوئی فاروق تھا، کوئی غنی تھا. لیکن ان سب کے اندر ایک چیز مشترکہ تھی. وہ چیز مشترکہ یہ تھی کہ ہر وقت ان کو یہ فکر ہوتی کہ کہیں میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، کہیں مجھ سے کوئی بدعمالی تو نہیں ہو رہی، کہیں میری کسی غلطی کی وجہ سے تو یہ تکلیف یہ مصیبت میرے اوپر نہیں آ رہی، یا قیامت والے دن میں اللہ کے آگے کیسے کھڑا ہوں گا. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کون تھے؟ الفاروق. حضرت عمر بن خطاب کون تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی میں عمر آتا ہے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے. وہ عمر حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ حذیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، کیا تم مجھے ان کے نام بتا سکتے ہو؟ حذیفہ بن یمان نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے وہ میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ تو میں نہیں بتا سکتا، یہ تو راز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت عمر نے ان سے کہا کہ حذیفہ اچھا یہ بتا دو کہیں ان میں میرا نام تو نہیں؟ فکر یہ تھی کہ میرے گناہ، میری غلطی، میں کیا کروں گا، میرا کیا ہوگا. آج ہم اس سے کلی طور پر بری ذمہ ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے جو سیاسی رہنماؤں کے نعرے اور جو ان کی باتیں تھیں وہ آج ہماری عام زندگی میں آ گئی ہیں کہ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. تو نہ ہماری انفرادی زندگی کے اندر کوئی اصلاح ہو رہی ہے، بہتری آ رہی ہے. آج انفرادی طور پہ تباہ برباد ہو رہے ہیں. آپ چھوڑ دیں اوپر کو، نیچے دیکھ لیں. آپس کے تعلقات، آپس کے معاملات، آپس کا لین دین، آپس کی رشتہ داریاں سب خراب ہوتی جا رہی ہیں، سب خراب ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی دوسرے کے اندر غلطیاں ڈھونڈنے کو تیار ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا. اور یہی چیز ہماری قومی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی آ رہا ہے. میرا موضوع ہمارے اجتماعی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ایک بستی کا. اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں. اس بستی میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا. یَأْتِیہَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَکَان. ان کے پاس ہر طرف سے رزق چلا آتا، ہر طرف سے. لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بدعمالیاں کی، اللہ کی آیات کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ کے اوپر بھوک اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا. آج اگر آپ آج سے 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو آج کا پاکستان بہت مختلف ہے اس سے. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، کئی حدیثوں میں بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آپ نے فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیہن، 5 چیزیں اگر تم اس میں مبتلا ہو جاؤ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم تک پہنچ جائے. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اب آپ دیکھیے اس کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے، قرآن و حدیث کہاں کھڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بتائی لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے، اور نہ صرف عام ہو جائے
جب بھی عام ہو جائے بلکہ اعلانیہ ہونے لگے. الا فشاهم الطاعون والاوجاع الذي لم تكن مضت. اس قوم کے اندر طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی جو کبھی اس قوم کے اندر موجود نہیں تھی. آج بے حیائی اپنے زوروں پر ہے، کھل کے سامنے آ کے بولتی ہے اور حکومتی سرپرستی میں بولتی ہے. اور چھوڑ دیجیے حکومتی سرپرستی کو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے گھروں میں بولتی ہے. ذرا اپنے گھروں میں اپنی پردے کے معاملات دیکھ لیجیے، ذرا اپنے گھروں کے اندر شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیجیے. ہماری بہنیں بیٹیاں بچیاں کس طرح تیار ہو کر جاتی ہیں، کس طرح کا لباس پہنتی ہیں، کس طرح نامحرموں کے سامنے آتی ہیں، کس طرح پر شادی کی، جن گھروں میں شادی ہوتی ہے وہاں پہ جی بچوں کی خوشی ہے، زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، ناچ گانے سب چیزیں چل رہی ہیں. وہ اچھی ہیں جو پیسے لے کر ناچتی ہیں. یہ تو اللہ رحم فرمائے بغیر پیسوں کے دوسروں کے سامنے ناچتی ہیں. یہ بے حیائی ہے، یہ فحاشی ہے. اور آج یہ بے حیائی فحاشی صرف شادیوں میں نہیں ہے، اس میں ہم سب کا تعلق ہے. ہم اپنے گھروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے کوئی نامحرم آ جائے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، اس نے پردہ نہیں کیا. ارے بھائی وہ پردہ کرے نہ کرے، تمہیں تو حکم ہے نگاہوں کو نیچی کرنے کا. تم اگر امریکہ میں رہنے لگو یا یورپ میں رہنے لگو یا کسی کام سے وہاں چلے جاؤ تو کیا پردے کی اجازت ختم، حرمت ختم ہو جائے گی تمہارے لیے؟ کیا وہاں تمہیں اجازت ہوگی ہر کسی کو دیکھو گے؟ وہاں بھی تمہیں اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنا ہے، وہاں بھی غض بصر کا حکم ہوگا. آج دفتروں میں جو خواتین کام کرتی ہیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو ان کے ساتھ وہاں پہ ماحول رکھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے. آج اساتذہ اپنی طالب علموں کے ساتھ جو یونیورسٹیز کے اندر کرتے ہیں کہ اگر مارکس چاہیے، رزلٹ چاہیے تو گناہ کی دعوت دیتے ہیں ان کو اور بچوں کو کرنا پڑتا ہے. یہ سب ہمارے معاشرہ ہے، یہ ہم سب ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ ہم ہیں. کہنا آسان ہے کیونکہ سب سے آسان کام یہ ہے کہ دوسروں پہ ڈال دو، لیکن یہ قوم افراد کے مجموعے کا نام ہے، فرد کے مجموعے کا نام ہے. ہم سب یہ کریں گے تو یہ قوم بن جائے گی. قوم بن جائے گی تو قوم کے گناہ ایک دوسرے کو بھگتنے پڑیں گے. شادی بیاہوں کا معاملہ دیکھ لیجیے. آج ہمارے گھروں میں ہمارے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں اس لیے ڈیلے کر دی جاتی ہیں کہ جی خاندان سے نہیں آیا، برادری سے نہیں آیا، برابر کا نہیں آیا، اور کہیں کچھ دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی بچیوں کے رشتے وہاں دے دیے جاتے ہیں. ساری زندگی بچیاں رونتی ہیں بیچاری، کچھ گھر واپس آ جاتی ہیں، پھر کوئی گناہ میں پڑ جاتا ہے تو کچھ کرنے لگتا ہے. یہ سب ہم ہیں، یہ قوم ہم سب کا مجموعہ ہے. یہ چیزیں اعلانیہ ہونے لگی ہیں. آپ کے ٹی وی ڈرامے، آپ کی ساری چیزیں، آپ کے بل بورڈ سب ہمیں نظر آتے ہیں. کتنے کھلے عام بے حیائی فحاشی سے آپ کے یہاں یہ عورت مارچ ہوتے ہیں، یہ LGBT کے معاملات ہوتے ہیں. اس ملک کے اندر اجازت ہو گئی ہے کوئی مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر دے، عورت مرد ڈکلیئر کر دے، اور دو عورتیں اور دو مرد آپس میں شادی کر کے اس کا نکاح نامہ بھی رجسٹر ہوتا ہے. ایسے لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں جنہوں نے شادیاں کر لی ہیں، دو مردوں نے شادی کر کے ان کا نکاح نامہ بھی رجسٹر ہو گیا ہے اور وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں میاں بیوی کے طور پہ. آپ کسی ملک کے اندر کہنے کو میں پھر کہتا ہوں آسان ہے، انہوں نے کیا، انہوں نے نہیں کیا، یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لم تذهب الفاحشة في قوم قط الا حتى يؤمنوا بها الا فشاهم الطاعون والجوع الذي لم تكن مضت. جو اس سے پہلے کبھی لوگوں پر نہیں آئے. ایڈس کی بیماریاں، پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں آج ہیں. کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ گناہ ہے، بے حیائی فحاشی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے صرف اس لیے نکالا گیا، جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ جب انہوں نے اس درخت کا پھل جا کے کھایا، اس درخت کے پاس گئے تو کیا ہوا؟ شرم کا ظاہر ہو گیا، پھر اپنے آپ کو پتوں سے کور کیا. تو جس چیز سے روک رہے تھے اللہ تعالیٰ، جس کا رزلٹ کیا نکلنا تھا؟ اوریانی. آج وہ اوریانی ہماری عام ہے، لہذا اس کے جو نتائج ہیں، جو سزا ہے، وہ بھی عام ہے. نمبر 2، وَلَمْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ أَمْوَالَهُمْ. اور لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. الا منع القطر من السماء، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا بند کر دیں گے. ولولا البہائم، اور اگر زمین کے اوپر جانور نہ ہوتے، چوپائے نہ ہوتے، تو بھائی اللہ تعالیٰ بالکل بارش نہ دیتے. یعنی آج
آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بارش کی وجہ سے کو ترس رہے بارش کے پانی. آج ہمارے شہر کراچی میں بارشیں نہیں ہو رہی, نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس ہفتے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہوا کا منہ کھولا ہے, کچھ ہوا چلنی شروع ہوئی ہے, کچھ درجہ حرارت میں کمی آئی ہے, کچھ اس ہفتے ہلکی پھلکی بارشیں ہوئی ہیں. لیکن عمومی طور پہ وہ بارش جسے ہم کہیں رحمت کی بارش, وہ بارش جس سے ہماری پیاس بجھ جائے, جس سے ہماری پیداوار ہو جائے, جس سے ہمیں سکون آ جائے, وہ بارش آج بڑی مشکل ہو گئی ہے, ہمیں نہیں ملتی. اگر بارش ہو جاتی ہے تو پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا. روڈ ٹوٹ جاتے ہیں, گٹر بھر جاتے ہیں, گلیوں میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے, بجلی چلی جاتی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے. زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ اسلام کے ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس پہ اسلام کی عمارت قائم ہے. اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکاری ہو, زکوٰۃ کے فرض کو ہی نہ مانتا ہو, تو پھر نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. کیونکہ وہ اسلام کے ایک رکن کا انکار کر دیتا ہے. بنیادی جو 5 چیزیں اسلام کی, اس نے ایک کو چھوڑ دیا. ہاں اگر وہ نہیں دیتا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, اور اس کے نہ دینے کی وجہ سے آج ہم ان حالات کا سامنا کریں. آج ہماری اکثریت زکوٰۃ نہیں دیتی, میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں. اور اس سے زیادہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ کے مسائل میں نہیں پتا. نماز کے مسائل میں ہم اپنی نئی مسجدیں بنا لیتے ہیں, نماز کے مسائل میں ایک دوسرے سے لڑ لیتے ہیں, رشتے ختم کر دیتے ہیں. اور زکوٰۃ جو نماز کی طرح اسلام کا رکن ہے, جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا کہ میں تو ان قبیلوں سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ کا انکار کرنے کے. عمر بن خطاب آئے اور انہوں نے حضرت بکر صدیق نے ان سے کہا کہ نہیں عمر, میں زکوٰۃ ہوں گا ان سے, جو زکوٰۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے. آج اگر میں آپ میں سے اکثر سے پوچھوں ذرا زکوٰۃ کے مسائل بتا دیں, تو ہم میں سے اکثریت کو زکوٰۃ کے مسائل نہیں پتا ہوں, اکثریت کو نہیں پتا ہوں. یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں زکوٰۃ کے اوپر بات کرتا ہوں اور لوگ آ کے زکوٰۃ پر سوال کرتے ہیں, تو حیرانگی اور پریشانی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر عائد ہوتی ہے. لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سونے اور چاندی پر کتنی زکوٰۃ ہے. لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کی شرح کتنی ہے. اگر انسان کے پاس 100 روپے ہوں تو کتنے روپے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی, اس کو یہ بھی نہیں معلوم. تو آپ سوچئے کہ وہ زکوٰۃ کہاں سے دیں گے, زکوٰۃ کا حساب کیسے نکالیں گے. اور یہی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وَلَمْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ أَمْوَالًا, کہ اپنے زکوٰۃ مالوں کی زکوٰۃ کو روک لیں گے. اب روکنے میں نہ دینا بھی شامل ہے اور غلط دینا بھی شامل ہے. اور یہ بالکل حساس معاملہ ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ, کہ وہ کم کریں گے ناپ تول میں, مگر یہ ہوگا کہ ان کو قحط آ لے گا اور ان کو شدید مہنگائی آ لے گی, اور ان پر ظالم جابر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. آج یہ تینوں چیزیں ہیں کہ نہیں؟ آج اس ملک میں کبھی آٹے کا قحط ہو جاتا ہے, کبھی چینی کی شارٹیج ہو جاتی ہے, کبھی کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہا. کبھی اخبار میں ہم پڑھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی گیس ہے کہ خریدار نہیں ہے, اور حال یہ ہے کہ رات کو 8:30-9 بجے گھروں کی گیس بند ہو جاتی ہے. یہ سب بھی تو قحط ہے. مہنگائی, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, مہنگائی کا حال دیکھیں نا, کہاں پہنچ گئی ہے, کہاں پہنچ رہی ہے. وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ, اور ظالم ظلم کرنے والے حکمران. ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اتوار کو, معاشی آرٹیکل, اس میں لکھا ہوا تھا کہ 2010 میں پاکستانی 1500 ارب روپے کا ٹیکس دیتے تھے. 2010 میں پاکستانی 1500 ارب کا ٹیکس دیتے تھے, اور حکومت چلانے کا خرچہ 2400 ارب تھا. 2024 میں ہمارے اوپر جو ٹیکس کا ٹارگٹ طے کیا گیا ہے وہ 12,000 ارب ہے.
گورنمنٹ کہتی ہے نا آپ ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس نہیں دیتے. ویسے تو ہم ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں، پانی پہ ٹیکس دیتے ہیں، بجلی پہ ٹیکس دیتے ہیں، فون پہ ٹیکس دیتے ہیں، کھانے پہ ٹیکس دیتے ہیں، سب ٹیکس دیتے ہیں. اور 2024 میں حکومتی خرچہ جو 2400 ارب تھا حکومت چلانے کا، وہ 11,000 ارب میں پہنچ گیا. اور اس میں سب شامل ہیں. نہ میں اس وقت کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، نہ میں پچھلے والوں کی بات کر رہا ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں. سب کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیے، سب کے پاس وقت تھا، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کر سکا یا کر پایا کہ جس سے آج حالات مختلف ہوتے. وجہ کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی کرنا، جو اس قوم کا شعار بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمران مسلط کر دیے جو ہم سے تو کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، لیکن خود اپنے خرچے کم کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. کل میں نے آم کی پیٹیاں منگوائی منڈی سے، تو پتہ چلا جی پیٹی لیں گے سستی پڑے گی، لیکن پیٹی میں اوپر سے لے کے نیچے تک، بڑے سے چھوٹا، گلا سڑا سب ملے گا. اور اگر آپ نے چن کے لینا ہے تو 1.5 قیمت پہ لینا پڑے گا، تو پھر آپ کو اپنی مرضی کا دانہ ملے گا. یہ کیا ہے؟ کپڑا لینے جاؤ تو وہاں چوٹ سائز ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اور چیز لینے جاؤ تو وہاں چوٹ سائز ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کہیں اور جاؤ تو مال میں ڈنڈی مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو میں اور آپ کر رہے ہیں نا، یہ تو میں اور آپ کر رہے ہو. میرے آپ کے کرنے کی وجہ سے اثرات اوپر سے ہمارے اوپر آ رہے ہیں، پوری قوم بھگت رہی ہے. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ صحابہ میں اور ہم میں فرق یہ تھا کہ صحابہ دوسروں کے بجائے اپنے گناہوں کی فکر کرتے تھے. ہم اپنے گناہوں کی بجائے اس پاکستان کے سارے لوگوں کی فکر کرتے ہیں وہ کیا گناہ کر رہے ہیں سوائے اپنے گناہ کے. ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو چیزیں ہیں، ان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، ڈھونڈیں ان چیزوں کے اندر کہیں ہم سے تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا، کہیں ہم سے تو کوئی کمی نہیں ہو رہی. اور یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ناپ اور تول میں کمی کرتے ہو، تم ڈنڈی مارتے ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت اتار دی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. کیا ان کو پتہ نہیں کہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا؟ یہ کیا کریں گے اللہ کے آگے جو ایمان ناپ تول میں کمی کرتے، دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے، لیتے ہوئے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ تثفیف کا معنی، شاید میں نے اس کو پہلے بھی آپ کے سامنے جمعہ پڑھایا ہے، تثفیف کا معنی 1000 گرام کلو میں سے پاؤں کی ڈنڈی نہیں ہے. تثفیف کا معنی کلو میں سے 5 سے 10 گرام کی ڈنڈی ہے جو پتہ بھی نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو، شعیب علیہ السلام کی قوم کو، اس تثفیف کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے صفحہ سے بٹا دی. اس قوم کا اللہ تعالیٰ نے گناہ یہ بتایا کہ ناپ تول میں وہ کمی کرتے تھے. اور جب شعیب علیہ السلام کو روکتے تھے وہ کہتے تھے تمہاری نماز، بس تم نماز پڑھتے رہو، ہمیں یہ باتیں کرتے رہو، جاؤ یہاں سے، ہمیں باتیں نہ کرو، تو یہی کریں گے. تو یہ تیسری وجہ ہے آج ہمارے اوپر جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم سب معاملات کے اندر موجود ہیں. چوتھی چیز، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور وہ نہیں توڑیں گے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا. فَأَخَذُوا مَا بَعْضَ أَيْدِيهِمْ، اور جو ان کے ہاتھوں میں ہوگا وہ دشمن ان کے ہاتھوں سے وہ چھین لے گا. کیا آج آپ کی حکومت بے شرمی سے اور ڈھٹائی سے ہمارے سامنے بات نہیں بولتی کہ ہمارا بجٹ IMF بناتا ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک خود مختار ملک، ایک ایسا ملک جو ایٹمی ملک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہتھیار دیا ہے کہ دنیا کے 7 ملکوں کے پاس ہے اعلانیہ طور، جس کی طرف اس کا دشمن آنکھ اٹھا کے اس لیے نہیں دیکھتا آج ہمارے اوپر جو ہمارے حالات ہیں، صرف اس لیے نہیں دیکھتا کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے جس کی قیمت بھی لگ چکی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں وہ دن دیکھنا نہ پڑے کہ ان ایٹمی ہتھیاروں کی قیمت دی جائے اور اس ملک کے لیے پھر کوئی امداد دے دی جائے. ورنہ اس کی قیمت بھی، اس کا ریٹ بھی لگ چکا ہے. عالمی طاقتوں کی وجہ سے اتنے $1 بلین لے لو
اور یہ مجھے دے دو. یہ مجھے ایک بہت ہی اہم وزیر نے بات بتائی خود سے آمنے سامنے بیٹھ کے کہ ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں جا کے اب کہ اب ہمارے پاس چیزیں دینے کو ہیں کہ یہ دے کے بچا لیں اس ملک کو. آج ہمارا دشمن ہمارے سر پہ بیٹھا ہے, ہمارے بجٹ کو بناتا ہے, ہماری تعلیمی پالیسی, ابھی تعلیمی پالیسی بنی, اس کے لیے حکومت نے کمیٹی بنائی. اس حکومت کی کمیٹی میں 6-7 تو پاکستان کے افسران ہیں اور 6-7 باہر کی طاقتوں کے جو امدادی ادارے ہیں ان کے نمائندے اس کے اندر شامل ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیوں شامل ہیں, جنہوں نے LGBT اور یہ سارے معاملات ہمارے نصاب کے اندر شامل کرنے ہیں, ہمارے نصاب سے ہمارے دین کو ختم کرنا ہے. ان کے ہاتھوں میں ان سے امداد لے کر یہ نصاب بنائے جائیں گے, یہ تعلیمی بجٹ بنائے جائیں گے اور ان کی مرضی سے پورے ہمارے نصاب کو تبدیل کر دیا جائے گا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ توڑ دیا. کیا وعدہ توڑ دیا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ ملک دیا, جو دنیا کا پہلا ملک ہے جدید دنیا کا جو اللہ کے نام پر بنا, ایک نظریاتی ملک تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اللہ سے وعدہ تھا. یہ وعدہ ہمارے حکمرانوں نے بھی توڑا اور یہ وعدہ ہم سب نے بھی توڑا. کہ آج میرے اور آپ کے گھر میں, کاروبار میں, ساری زندگی میں اللہ اس کے رسول کے احکامات نافذ ہیں؟ کیا زندگی کے معاملات اور فیصلہ کرتے وقت سب سے پہلے یہ فکر اور سوچ آتی ہے کہ اللہ اس کے رسول نے کیا کہا؟ نہیں آتی, نہیں آتی. میرا مال, میری مرضی, میرا نام, میری عزت, میرا خاندان, میری اولاد, میری بیوی کی مرضی, میرے گھر والوں کی مرضی, یہ پہلے آتی ہے. چھوڑ دیں ان کو. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں یہ سوچیں. میں اور آپ اچھے ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتیں بھیج دیں گے. اور 5ویں چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ, اور جب تمہارے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں, وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا, اور وہ اس میں سے لے جو وہ چاہتے ہوں, إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور جنگیں پیدا کر دے گا. آج اس ملک میں آپ دیکھیں کیا حال ہے. بلوچستان کی طرف دیکھیں, قبائلی علاقوں کی طرف دیکھیں, KPK کی طرف دیکھیں, مختلف علاقوں کی طرف دیکھیں. لگتا ہے کہ یہ قوم ہے, غلطی سے لگتا ہے, غلطی سے جمع ہم کر دیے ہیں. ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس ایک چیز کی بنیاد پہ یہ کہے کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر فیصلے کرنے شروع کیے اور اپنی مرضی سے فیصلے کرنے شروع کیے, یہ ہم اللہ کی مانیں گے, یہ ہم اپنی مانیں گے, یہ ہم فلاں سے لیں گے, یہ ہم فلاں سے لیں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے درمیان میں جنگیں شروع ہو گئی, ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, ہم ایک دوسرے سے نفرتیں ہو گئی. تو یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے بتا دی کہ اگر تمہارے اندر یہ برائیاں آئیں, اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ برائیاں تم تک پہنچیں, مگر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزائے اور یہ عذاب آ جائیں گے, اور یہ آ گئے. یہ سب آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں, اور نہ صرف مشاہدہ کر رہے ہیں بلکہ ہم سب اس سے متاثر ہیں. اس کے اثرات ہمارے گھروں کے اوپر, ہمارے خاندانوں کے اوپر, ہمارے کاروبار کے اوپر, ہماری پوری زندگی کے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین, اما بعد. اللہ تعالیٰ نے جہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں ان چیزوں کی طرف نشاندہی کی اور ہمیں بتایا کہ اگر تمہارے اندر یہ برائیاں آ جائیں گی تو تمہارے اوپر ان برائیوں کی یہ سزائیں بھی آئیں گی, وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان برائیوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ, اور اگر بستی والے آمنوا واتقوا, ایمان لیں اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیں, اللہ سے ڈر جائیں جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, حق تقاته, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے کھول دیں گے برکات کے دروازے آسمان سے اور زمینوں سے. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے انکار کیا. فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے بسبب. آج بھی ہمارے پاس موقع ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دیں گے اگر تم شکر کرنے والے اور ایمان لانے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تو بار بار قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ زمین اور سمندر میں جو بھی فساد ہے، جو فساد پھیل جاتا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. اور یہ گناہ کب ختم ہوں گے، یہ برکات کب شروع ہوں گی؟ یہ جب ہوں گی ایمان اور تقوی ہوگا. لیکن یاد رکھیں، اس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الرعد کے اندر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی. ہم اگر اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حالت نہیں بدلے گی. اور یہ حالت کیسے بدلے گی؟ میں فردن آپ اپنی اپنی جگہ جو کچھ خیر کر سکتے ہیں، جو اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، جہاں آپ کا دائرہ اثر ہے وہاں پہ خیر کو پھیلا سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو لوگوں کو بتا سکتے ہیں، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے سے ہم شروع کر دیں انشاءاللہ. یہ خوشبو اور یہ تحریک پھیلتی جائے گی. کم از کم جب اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ تو کہہ سکیں گے اللہ ہم نے تو اپنے حصے کی کوشش کی. اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے، اما عائشہ نے جب ایک دفعہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کی بیماری کے بارے میں کہ اس میں اتنے سارے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بستی میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے اور وہاں کے رہنے والے اس پہ صبر کرتے ہیں اور اگر اس سے جو تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ہم اگر اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہوں، اس کے باوجود ہمارے اوپر یہ اثرات ہوں، یہ پریشانیاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان اثرات اور پریشانیوں کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. لیکن کبھی اپنے آپ کو ولا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ خود نہ کرنے بیٹھے، بلکہ عمر کی طرف فکر مند رہیں کہ میں منافق تو نہیں ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فکر کریں کہ اپنی زبان کو پکڑ کے روتے رہیں کہ زبان کا میں کیا جواب دوں. یہ فکر ہمارے اندر آ جائے گی، ہماری اصلاح ہو جائے گی. جس دن یہ خود احتسابی کی فکر ختم ہو جائے اس دن سے قوم تباہ برباد ہو جاتی ہے. وہ اپنے بجائے دوسروں کا احتساب کرنے لگتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حکمرانوں کی بھی اصلاح فرما دے. اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دے. اللہ دنیا میں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی شکار تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے غزہ کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے. اللہ مسلمانوں کو دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھے اخلاق، اتحاد اتفاق عطا فرما دے. اللہ ان کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے. اللہ جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں اللہ تعالیٰ نے اس والے رشتے بھیج دے. اللہ جو بیعت چکے ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے. اللہ ہر قسم کے شرک سے، بدعت سے، ریاکاری سے بچا لے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجدوں میں پڑھنے والا بنا دے. باقاعدگی سے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو پڑھنا اور سیکھنا سمجھنے والا بنا دے. اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ نفلی روزے صدقات خیرات کرنے والا بنا دے. اللہ اپنی زکوٰۃ کو اچھی طریقے سے صحیح طرح ادا کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے. جو گھروں میں اسپتال میں اللہ سب کو شفائے عافیت عطا فرما دے. اے اللہ جو بیماریاں ہیں جسمانی ہیں روحانی ہیں، اللہ تمام قسم بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.